عزیز طلباء کرام، ماہ محرم الحرام چل رہا ہے۔ اور یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی تقویم اور کیلنڈر اسی مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ کیلنڈر اور تقویمیں بہت ساری ہیں، زیادہ تر رائج عیسائی کیلنڈر، نصارہ کا کیلنڈر یعنی انگریزی کیلنڈر ہے، انگریزی تقویم ہے۔ یہ زیادہ مشہور و معروف ہے، اور جتنے بھی سرکاری ادارے دفاتر ہیں، قوم ہیں، ان میں یہی تاریخ رائج ہے۔ اس کیلنڈر کو، اس تقویم کو نصارہ نے ایجاد کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے ولادت کے دن سے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی تقویمیں دنیا میں چلتی ہیں، لیکن اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے۔ کسی خطے کے لیے نہیں، کسی ملک کے لیے نہیں، کسی ریاست کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا انسانی کے لیے اللہ نے اس دین کو منتخب فرمایا ہے، اور زندگی گزارنے کا جو لاہ عمل دیا ہے اس کا نام اسلام رکھا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو یہ عالمگیر مذہب ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ مذہب دائمی ہے۔ دیگر مذاہب کی پیداوار اس کے بعد ہوئی ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا آدمی، زمین پہ سب سے پہلے آنے والا فرد بشر، وہ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام تھے۔ ان کا مذہب اور زندگی گزارنے کا جو طریقہ تھا وہ اسلام تھا۔ تو گویا کہ دنیا کے اندر سب سے پہلے جو مذہب آیا ہے، جو دھرم آیا ہے، جو زندگی گزارنے کا لاہ عمل آیا ہے، وہ اسلام آیا ہے۔ اس لیے یہ سب سے قدیم دین، آسمانی دین، آسمانی مذہب ہے۔ اس لیے دیگر تقویم کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن ایک کلمہ گو کو، ایک مسلمان کو
جو حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا ہے، اس کو دیکھنا ہے کہ میرے دین کی تقویم یعنی کیلنڈر کیا ہے، میرا دینی کیلنڈر کیا ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جب ہم نوجوان سے، کسی بھی نوجوان سے پوچھتے ہیں آج چاند کی تاریخ کیا ہے، وہ نہیں بتا سکتا۔ آج چاند کا مہینہ یا اسلامی مہینہ کیا ہے اور اس کا نام کیا ہے، وہ نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ اس اہم چیز کو مسلم امہ نے بھلا ڈالا ہے اور اس پر عمل درآمد کم ہو رہا ہے بنسبت دوسری تقویم کے اور دوسرے کیلنڈروں کے۔ جو نصارہ کا کیلنڈر ہے وہ بھی سورج کے مطابق چل رہا ہے، اور جو اسلامی کیلنڈر ہے، دینی کیلنڈر ہے، یہ چاند کے حساب سے چل رہا ہے۔ سورج کے اعتبار سے جو کیلنڈر جاری ہے اسے انگریزی کیلنڈر کہتے ہیں، اور چاند کے حساب سے جو کیلنڈر چل رہا ہے اس کو دینی کیلنڈر کہا جاتا ہے، اسلامی کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ مفسر قرآن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ اس میں حرج نہیں ہے کہ کوئی بندہ اپنے معاملات کو، اپنے زندگی کے مسائل کو انگریزی تاریخ کے تحت رکھے، جائز ہے، لیکن جہاں وہ اس کا اہتمام کرتا ہے وہاں یہ اہتمام بھی کرنا چاہیے کہ چاند کا کون سا مہینہ ہے اور چاند کے مہینے کی تاریخ کیا ہے۔ پھر حضرت لکھتے ہیں کہ اگر گاؤں میں، محلے میں، جماعت میں کسی ایک آدمی کو بھی اسلامی تاریخ یاد نہیں ہوگی اور اسلامی مہینہ یاد نہیں ہوگا، سارا گاؤں، سارا قصبہ، سارا محلہ گناہگار ہوگا، گناہ میں سارے شامل ہو جائیں گے۔ اور یہ گناہ بھی ایک ایسا گناہ ہے کہ اس سے توبہ لازمی ہے، اس لیے کہ رمضان المبارک کے مہینے اور تاریخ کا تعین آپ انگریزی تاریخ کے معیار پر نہیں کر سکتے، اور رمضان مبارک فرض عین ہے اور روزہ فرض عین ہے۔ یہ تو اسلامی تقویم کے لحاظ سے ہمیں معلوم ہوگا کہ شعبان المعظم کب شروع ہوا
اور اس کا اختتام کب ہونے والا ہے، اور آئندہ بابرکت مہینہ رمضان کا کب شروع ہونے والا ہے۔ انبیاء تو یہ ہے، دکھ کی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جس طرح انگریزی مہینے اور ان کے ایام زبان پہ ہوتے ہیں، اور ہمارے بچوں کی زبان پر بھی انگریزی مہینوں کے نام ہوتے ہیں اور ان کے ایام بھی ہوتے ہیں، کہ انہیں پوچھا جائے جنوری کتنے دنوں کا ہوتا ہے، وہ بتائیں گے کہ 31 دن کا ہوتا ہے، ٹھیک۔ فروری کتنے دنوں کا ہوتا ہے، وہ عام طور پہ کہیں گے 28 دن کا ہوتا ہے۔ جس سال لیپ کا ہوگا اس سال 29 آئے گا، 30 فروری نہیں آئے گا۔ یہ ان کو یاد کروایا ہوا ہے۔ محرم یاد کیوں نہیں کروایا اپنے لاڈلے کو؟ ربیع الاول کا مہینہ اپنے لاڈلے کو کیوں نہیں یاد کروایا؟ اس میں تو امام کائنات علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ اس لیے کہ ربیع الاول سے تمہیں کیا کام؟ تمہارے لاڈلے کی تعلیم تو جنوری کے حساب سے شروع ہے نا، تمہارا کیلنڈر تو جنوری سے شروع ہو کر دسمبر میں ختم ہو رہا ہے، اسلام کا کیلنڈر محرم سے شروع ہو کر ذوالحجہ میں اختتام ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، یہ میں کوئی لیکچر نہیں دینا چاہتا ہوں کہ یہ میری بات لیکچر کی حد تک آپ سنیں اور چلے جائیں، نہیں، اس کو لو، اپنے دل و دماغ کو جھنجھوڑو کہ جس طرح جنوری فروری کے مہینے انگریزی مہینوں کے نام اور ان کے تاریخیں زبان زد ہوتی ہیں، اسی طریقے سے عربی مہینوں کے نام اور عربی مہینوں کی تاریخیں بھی ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو یاد ہونی چاہیے۔ اسلام آپ کو اس کا مکلف نہیں بناتا ہے کہ سرکاری دفاتر میں آپ انگریزی تاریخ کے ساتھ عربی تاریخ بھی لکھو، ٹھیک، آپ سرکاری دفتر کے اصول کے اور وہاں کے قانون کے پابند ہیں، اسلام بھی کہتا ہے ان کے قانون کی پابندی کرو، کہ تم اس ملک میں رہ رہے ہو، تم اس سرکار کے زیر نگرانی کام کر رہے ہو، تم اس کے ملازم ہو اور اس کے وظیفہ خور ہو، ٹھیک ہے، لیکن نجی معاملات میں آپ نے کوئی دستاویز کی ہے، آپ نے نکاح نامہ لکھا ہے، آپ نے کوئی معاہدہ لکھا ہے، آپ اپنی نجی ڈائری پر کوئی اہم واقعہ نقل کر رہے ہیں اور اس کو آپ تاریخ کے تحت لا رہے ہیں، تو آپ کو کیا حرج ہے کہ ایسے موقع پر آپ اسلامی تاریخ کو یوز کریں، استعمال کریں؟ اتنے بے حسی کیوں چھائی ہوئی ہے ہمارے اس معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، کہ ہر اعتبار سے دین سے دوری ہے؟ محرم الحرام اسلامی سال اور اسلامی تاریخ کا پہلا دن ہے، پہلا مہینہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جب گورنر کی حیثیت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک دور خلافت میں کام کر رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گورنروں کو خطوط بھیجا کرتے تھے اور ان خطوط میں اہم احکامات ہوتے تھے۔
نہایت اہم معمورات ہوتے تھے، نہایت اہم چیزیں لکھی ہوتی تھیں، لیکن ان کے اوپر تاریخ نہیں ہوتی تھی۔ امام شعبی اور امام محمد ابن سیرین رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا کہ حضرت آپ کے خطوط پر، آپ کی اہم ترین دستاویزات پر تاریخ نہیں ہوتی ہے، جس سے ہم یہ تعین نہیں کر سکتے ہیں کہ حضرت کا پہلا پیغام کون سا ہے، دوسرا پیغام کون سا ہے، تیسرا پیغام کون سا ہے۔ آپ تاریخ لکھا کریں اپنے خطوط پر۔ ہجری 17 کی بات ہے یہ۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جلیل القدر صحابہ کو بلایا۔ حضرت علی المرتضی، حضرت عثمان ذی النورین، حضرت طلحہ اور دیگر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کا ایک مشورہ طلب کیا۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، اسلامی معاملات طے کرنے ہوں تو ان میں مشورہ اہم ہے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، صاحب وحی جن پر وحی اتر رہی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے دل مبارک پر قرآن اتر رہا ہے، ان سے بھی قرآن اللہ کی ذات مخاطب ہے کہ آپ اہم امور میں اپنے صحابہ سے مشورہ لے لیجئے، لیا کیجئے۔ آپ بھی اپنے اہم امور میں صحابہ سے مشورہ لیا کیجئے۔ یہ مشورہ کی اہمیت اسلام کے اندر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مشورہ بلایا اور صحابہ کے سامنے یہ بات رکھی، تو مشورہ اس پر طے ہوا۔ حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی مبارک کے 4 اہم پہلو ہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم فرمایا اپنی نبوت کا اعلان کرو، اسے بعثت کہتے ہیں۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت، وطن کو چھوڑنا اور ایک نئے علاقے کو وطن بنانا، کعبہ کو چھوڑنا اور مدینہ کو اپنا مسکن بنانا، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ بھی اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چلے گئے۔ تو ہجرت۔ چوتھا مرحلہ آپ کی حیات طیبہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ صحابہ میں مشورہ ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو اسلام کا پہلا دن بنایا جائے، اسلامی تاریخ و تقریب کا پہلا دن بنایا جائے، اسی مہینے کو پہلا مہینہ بنایا جائے سال کا۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضرت امیر المومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم وفات کو آپ اسلام کا، اسلامی سال کا پہلا سال متعین کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا اگر ہم حضور علیہ السلام کے ولادت باسعادت کے دن کو سال کا پہلا دن بنائیں گے تو یہ نصارہ سے مشابہت ہو جائے گی، کہ نصارہ نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت سے
اپنی تقویم اور اپنی جنتری تیار کی ہے، اور اسلام نے غیر قوموں سے مشابہت کو منع کیا ہے۔ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا عملی طور پر، لباس کے طور پر، عقیدہ کے طور پر، وہ انہی میں سے ہوگا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات امت کے لیے بہت بڑا صدمہ اور مصیبت عظمی ہے، حادثہ کبریٰ ہے۔ کائنات میں سب سے بڑا حادثہ اور سب سے بڑے غم کی بات اور دکھ کی بات وہی دن ہے جس دن امام کائنات فخر الرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور قرآن کریم کو مکمل کر کے دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اسی دن کے بارے میں تو فاطمہ الزہرا نے فرمایا ہے صبت علی مصائب لو انہا صبت علی النہار سرنا لیالیہا، میرے ابا جان کے انتقال پرملال پر مجھے اتنی مصیبتیں آئی ہیں، اتنی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، میری جان پر اتنی مصیبتیں آئی ہیں۔ لو ان صبت علی مصائب لو انہا، اگر ان مصائب کو، ان مشکلات کو، اس غم کو دن پر ڈال دیا جائے، دن کی روشنی پہ ڈال دیا جائے، صبت سرن لیالیہا، تو یہ چمکتے ہوئے دن جو ہے راتوں میں تبدیل ہو جائے گی، یہ چمکتے ہوئے دن راتوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو بہرحال اختصاراً حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کا، اسلامی تقویم کا اور اسلامی سال کا آغاز ہجرت سے فرمایا کہ اس سے مسلمانوں کو یاد رہے گا ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی آبیاری میں کس قدر مشکلات آئی ہیں اور حالات آئے ہیں۔ آپ کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کس قدر مصائب کی بھٹی سے گزارا گیا ہے، لیکن اسلام کو اپنے دامن سے چھوڑا نہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن نبوت کو صحابہ نے چھوڑا نہیں، پکڑے رکھا اور یوں مضبوطی سے پکڑے رکھا کہ حضور بھی جنت میں ہیں، آپ کے صحابہ بھی جنت میں آرام کر رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو محرم الحرام ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے، یہیں سے سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ چلیے میں زندہ رہا تو انشاءاللہ شاید آئندہ جمعہ پر بھی اسی موضوع پر آپ سے مزید تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ تو آخر دعوانا